وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنے معرکۃ الآراء کتاب اصول ثلاثہ میں کہتے ہیں الثانیۃ العمل به، یعنی دوسرا مسئلہ، الثانیہ یعنی المسألۃ الثانیہ التي يجب تعلمها، وہ مسئلہ جس کا، وہ دوسرا مسئلہ جس کا سیکھنا یا جس کا علم رکھنا ہم سب کے اوپر واجب ہے۔ وہ کیا ہے؟ العمل به، علم کا ثمرہ جو ہے نا، یا علم کا مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ عمل ہے۔ سب سے پہلی چیز علم، اور دوسری چیز عمل۔ کس چیز کے اوپر عمل؟ اس علم کے اوپر عمل جس کو آپ نے سیکھا ہے۔ اسی لیے سوال جو قبر میں ہوگا نا، وہ علم کے متعلق ہوگا، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، ہے نا، ما دینو کا۔ تو سب سے اول علم، اور جب اللہ رب العالمین سے انسان ملاقات کرے گا تو وہاں پہ سوال کس کے متعلق ہوگا؟ عمل کے متعلق سوال ہوگا۔ یعنی پہلا سوال علم کے متعلق، من ربو کا، من نبیو کا، وما دینو کا، سب علم کے متعلق ہو رہا ہے سوال۔ یہ سب غور سے سمجھیے گا جو جتنا بتا رہے ہیں پوائنٹ۔ اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا حساب و کتاب کے لیے، تو وہاں عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ انسان اللہ رب العالمین سے ملاقات کے وقت اپنے عمل کے ذریعے سے، یعنی جو کچھ وہ سیکھا ہے، جس کا بھی اس کا علم تھا، جس چیز کا بھی، اس کے مطابق اس نے کیا عمل کیا۔ قبر میں اس سے علم کے متعلق پوچھا جائے گا، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا قدم اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک وہ یہ جواب نہ دے دے کہ جو سیکھا تھا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، علم کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا۔ اسی لیے علم عمل کو لازم کرتا ہے۔ علم کا ثمرہ اور علم کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ جو آدمی دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر سستی برتے گا، وہ گھاٹا اور نقصان اٹھانے والا ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ علم میں اگر علم کے حاصل کرنے میں سستی کرے تب بھی گھاٹا اٹھانے والا ہوگا، اور علم حاصل تو کر لے لیکن عمل میں کیا کرے؟ سست ہو جائے، عمل نہ کرے، تب بھی وہ گھاٹا اٹھانے والا اور خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ یعنی جس کا علم بلا عمل ہو وہ آدمی بھی نقصان پہنچائے گا، یعنی اس نے اپنے اوپر اپنی حجت خود مکمل کر لی، ہے نا، اپنی حجت اس نے اپنے اوپر خود مکمل کر لی۔ یعنی بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ علم تو حاصل کرتے ہیں والعیاذ باللہ، لیکن عمل نہیں کرتے، اپنے علم کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے، تو گویا کہ انہوں نے دلائل کو اپنے اوپر خود قائم کر لیا۔ اور کوئی آدمی عمل تو کر رہا ہے لیکن بغیر علم کے کر رہا ہے، تو اس کا عمل جو ہے وہ بلا فائدہ ہے، اس کا عمل بلا فائدہ ہے۔ علم کا فائدہ کیا ہے؟ عمل ہے۔ اور اگر اس کا عمل بغیر علم کے ہو تو اس کو ضلالت و گمراہی کی جانب لے جانے والا ہے، اور بدعت، معصیت، شرک، کفر اور اس طرح کی چیزوں کی طرف لے جانے والا ہو۔ اس کی اہمیت کو آپ سمجھیے۔ اللہ رب العالمین نے جب ہم کو حکم دیا کہ ہم انبیاء کے طریقے کو اللہ رب العالمین سے مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو بتایا کہ یہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ انبیاء کا راستہ ہے، علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور انبیاء کون تھے؟ علم اور عمل کو جمع کرنے والے تھے۔ انبیاء علم اور عمل کو جمع کرنے والے لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امت کو علم بھی دیا اور اس کے مطابق عمل بھی کیا۔ یعنی انبیاء کی جو ڈیوٹی تھی وہ صرف یہی نہیں تھی کہ اللہ کا پیغام لا کر کے اس کے بندوں تک پہنچا دیں، نہیں، بلکہ اللہ کا جو پیغام ہے اس کو پریکٹیکل طور پر اپنی زندگی کے اندر اس کو لاگو کریں، اس کو نافذ کریں، یہ کام تھا۔ سمجھ گئے؟ تو اگر اس میں کوئی آدمی پیچھے ہوتا ہے تو وہ آدمی انبیاء کے طریقے کو چھوڑنے والا ہے اور نبیوں کے طریقے کو چھوڑنے والا ہے، کیونکہ علم ہوتے ہوئے عمل نہ کرنا یہ یہود کی نشانی ہے، اور علم سیکھے بغیر عمل کرنے کی کوشش کرنا یہ نصارہ کی نشانی ہے۔ دونوں کے دونوں ضالین، گمراہ ہیں،
دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ گمراہ ہیں۔ ایک نے علم تو سیکھا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اور دوسرا علم سیکھا تو لیکن علم سیکھا بھی نہیں اور اس کے مطابق عمل کیا۔ اسی لیے جی سلف صالحین رضوان اللہ علیہ مجمعین علم کے مطابق عمل کرنے کے بڑے حریص تھے۔ وہ ہم لوگوں کی طرح نہیں تھے کہ ہم لوگ صرف اوراق کو سیاہ کرتے ہیں، یہ کتاب وہ کتاب وہ کتاب پڑھتے تو ہیں لیکن عمل نہ دارت، عمل نہیں کرتے۔ وہ ہمارے طرح بالکل بھی نہیں تھے، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ وہ عمل کے حریص تھے، عمل کے حریص تھے۔ ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ حدثنا الذین كانوا يقرؤوننا القرآن، کہ ہم سے بیان کیا وہ لوگ جو ہم سے پہلے قرآن مجید کو پڑھتے تھے، عثمان ابن عفان، عبداللہ ابن مسعود اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ، انہم کانوا اذا تعلموا 10 آیات، جب یہ لوگ قرآن مجید کی 10 آیتوں کو سیکھ لیتے نا، لم یجاوزوها، اس سے آگے نہیں بڑھتے، حتی یتعلموا ما فیہا من العلم والعمل، یہاں تک کہ جو کچھ انہوں نے علم سیکھا ہے اس کے اوپر عمل نہ کر لیتے۔ کہتے ہیں صحابی فتعلمنا القرآن، ہم لوگوں نے قرآن مجید کو بھی سیکھا، والعمل، اور عمل کو بھی سیکھا، جمیعاً ایک ساتھ، ایک ساتھ۔ یعنی سلف صالحین رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معاملہ کیا تھا کہ وہ 10 آیتوں کو جب سیکھ لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کے اوپر تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، اس کے مطابق عمل کرتے، اس لیے کہ وہ عقل مند تھے، وہ متقی تھے اور سیدھے راستے کے اوپر، صحیح راستے کے اوپر چلنے والے تھے۔ اور اسی لیے وہ اس بات کو خوب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے وہ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ پوچھے گا کہ جو تم نے علم حاصل کیا تھا اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامتی، کسی بھی بندے کے دونوں قدم اس وقت تک ہلیں گے نہیں، زائل نہیں ہوں گے اللہ رب العالمین کے سامنے سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، یہاں تک کہ اس سے پوچھا جائے کہ اللہ نے جو تم کو عمر دی تھی 60 سال، 70 سال، 50 سال، 40 سال، 25 سال، جو اس کو عمر ملی ہے اس کو تم نے کہاں خرچہ کیا؟ کہاں خرچہ کیا عمر؟ کھیل کود میں، گیم دیکھنے میں، بے فائدہ کے کاموں کے کرنے میں، کہاں خرچ کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق پوچھے گا۔ وعن عمرہ فیما افناہ وعن علمہ فیما فعل فیہ، اور اس کے علم کے متعلق پوچھے گا کہ اس کے مطابق اس نے کتنا عمل کیا۔ وعن مالہ، اس کے مال کے مطابق پوچھے گا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا، کہاں خرچہ کیا۔ وعن جسمہ، اور اس کے جسم کے مطابق پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے جسم کو کہاں کھپایا، کہاں لگایا۔ اللہ نے جو جسم دی تھی، قوت طاقت دی تھی، صحیح سلامت بنایا تھا، ہاتھ پیر سب کچھ صحیح سالم تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، تو اس کا استعمال اس نے کہاں کیا؟ اللہ تعالیٰ اس سے یہ پوچھے گا۔ دماغ دی تھی تو کیا قرآن مجید کو سیکھنے میں حاصل کیا، حدیث فقہ کو سمجھنے میں کیا، کہ دماغ دیا تھا تو دوسری چیزوں میں لگا دیا، بے فائدہ کاموں میں، دنیا داری کے کاموں میں اس نے دماغ کو لگایا؟ کہاں لگایا؟ جسم کو کہاں خرچہ کیا؟ اس کے مطابق وہ پوچھے گا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اور ہم کو اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے۔ کیا دعا ہے؟ دیکھیے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، مسلم، امام مسلم نے روایت کیا اس حدیث کو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ اس علم سے پناہ مانگ رہے ہیں جو فائدہ نہ دے۔ علم کا نفع عمل ہے جی، یعنی کوئی آدمی ایسا علم سیکھے جس کے اوپر وہ عمل نہ کر سکے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ مجھ کو اس علم سے بچا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی دعا ہے، آپ غور کیجیے۔ ہم سب کے اوپر واجب ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت سخت وعید ہے، اور ہم کو اور آپ کو یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ اس سے کبھی بھی تم غافل مت ہو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مررت لیلۃ اسری بی علی قوم، میں معراج کی رات ایک قوم سے گزرا، تقرض شفاہہم بمقاریض من النار، جن کے ہونٹوں کو جہنم کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ اب بتائیے ہونٹ اگر کسی کا چیرا جائے، کاٹا جائے تو کتنی تکلیف اس کو ہوگی۔ قال، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقلت، میں نے کہا، من ہؤلاء یا جبریل، کہ کون لوگ ہیں اے جبریل؟ تو کہا ہؤلاء خطباء امتی، دیکھیے کہا یہ آپ کے امت کے خطیب ہیں۔ آپ کی امت کہا امت موسیٰ، امت عیسیٰ، یہ نہیں کہا آپ کی امت کے، یعنی معاملہ ہم سب کے اوپر کتنا خطرناک ہے یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ قسم اللہ کی اگر اللہ نہ بچائے اس سے تو کوئی نہیں بچے گا۔ کہا ہؤلاء خطباء امتی، یہ آپ کے امت کے خطبہ ہیں، خطیب ہیں، تقریر کرنے والے لوگ۔ الذین یقولون ولا یفعلون، جو کہتے تو تھے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے۔ وَيَقْرَؤُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يَفْعَلُونَ بِهِ، اللہ کی کتاب کو تو پڑھتے تھے لیکن اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جب ان کا یہ عالم ہے تو بتائیے پھر کون محفوظ ہے؟ صحیحین میں روایت ہے، یہ بخاری اور مسلم کے اندر، بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ، یعنی ہم سب کو کس قدر خوف اور کھانا چاہیے اور ڈرنا چاہیے، سوچیے آپ۔ اسی طریقے سے صحیح نہیں، یہ روایت بخاری مسلم کی نہیں ہے، یہ روایت صحیح الجامع میں علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ ترغیب اور ترہیب کی روایت ہے، ترغیب اور ترہیب کی یہ روایت ہے۔ ابھی جو روایت دوسری آ رہی ہے وہ روایت کس کی ہے؟ وہ روایت جو ہے وہ صحیحین کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ کہا گیا، یہ جبریل نے یہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہؤلاء خطباء امتک الذین یقولون، یعنی یہ خطیب کیسے بنے؟ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ پڑھا ہوگا، مدرسے میں علم حاصل کیا ہوگا، سیکھا ہوگا، تب نہ خطبہ دے رہا ہوگا، خطیب بنا ہوگا، والعیاذ باللہ۔ لیکن اپنے علم کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا، انہوں نے عمل نہیں کیا۔ لہذا علم نافع وہی علم ہے جو اپنے ساتھ عمل لے کر کے آئے۔ لیکن آدمی علم سیکھ لے، کتابوں کا گٹھر اور بوجھ بنا لے، ڈگریوں پہ ڈگری جمع کر لے، اکٹھا کر لے، لیکن عمل ندارت، عمل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا علم اس کے اوپر کیا ہے؟ وبال ہے، اس کا علم اس کے اوپر وبال ہے۔ اور علم سے جو کچھ وہ سیکھ رہا ہے اس کو چاہیے، چاہے وہ واجب ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ مستحب ہو، چاہے وہ مباح ہو، اس کو اس کے اوپر وہ عمل کرنے کی کوشش کرے، اور جو حرام ہو، مکروہ ہو، اس کو وہ چھوڑنے کی کوشش کرے۔ یہ علم کا فائدہ ہے۔ تو دوسرا مرتبہ کیا ہوا جی؟ والعمل به۔ تیسرا مرتبہ کیا ہے؟ پڑھیے بسم اللہ۔ الثالث الدعوة إليه، یعنی المسألۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ جو ہمارے اوپر واجب ہے وہ کیا ہے؟ الدعوۃ الیہ، الیہ کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ علم کی طرف، یعنی علم کی طرف دعوت دینا ہمارے اوپر واجب ہے۔ علم کی طرف دعوت دینا یہ کیا ہے؟ ہمارے اوپر واجب ہے۔ یعنی علم کے اوپر عمل کرنا تبھی زیادہ اچھے طریقے سے ممکن ہوگا جب آپ اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے۔ اور عمل کی قسموں میں سب سے بڑا قسم یہ ہے کہ آدمی علم کی طرف لوگوں کو بلائے، علم کی طرف لوگوں کو بلائے، یعنی علم کے مطابق
عمل کرنے کے، علم کے مطابق عمل کرنے کے شکلوں میں سب سے بہترین شکل اور سب سے بڑا شکل یا سب سے بڑی شکل کیا ہے؟ یہ ہے کہ آدمی علم کی دعوت لوگوں کو دے، علم پھیلائے۔ اس لیے کہ اگر علم نہیں سیکھے گا تو گنہگار ہوگا، اور اگر سیکھے گا نہیں اس کے اوپر عمل کرے گا تو بھی گنہگار ہوگا، اور سیکھے گا عمل کرے گا لیکن اس کی دعوت لوگوں کی طرف کو نہیں دے گا تب بھی وہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ سیکھا، عمل کیا اور دعوت دیا، یہ مکمل ہوا۔ لیکن سیکھا، عمل نہیں کیا تو کیا دعوت دے گا یا نہیں دے گا جی؟ دے گا دعوت۔ ہوں اور کوئی بولیے۔ یہ تو ہمیں سوال ہی کرنا تھا استاد۔ نہیں دے پائے گا استاد، کیونکہ وہ خود عمل نہیں کرتا ہے تو پھر دعوت نہیں دے پائے گا۔ اور کوئی بولے، بولیے جو آپ لوگ جانتے ہیں بولیے۔ وہ دے سکتا ہے لیکن گنہگار ہوگا حدیث کے اکارڈنگ۔ وہ دے گا کیونکہ ہم نے ابھی حدیث پڑھی نا، کیونکہ وہاں پر ایسے ہی لوگ ہوں گے جو کہ عمل نہیں کرتے تھے، تو دعوت دے بولیے۔ گا اور دعوت دے گا اور عمل نہیں کرے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دے گا استاد دعوت میں، ہوں لیکن عمل نہیں کرے گا، بنا عمل کی ہی دعوت دے گا۔ اور کون؟ جس نے علم سیکھا ہے اس کو معلوم ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتا ہے تو بھی وہ دعوت دے گا، جیسے کہ حدیث میں بتایا ہے۔ شاید استاد ہم نے سنا ہے کہ وہ دعوت دے گا، وہ عمل نہیں بھی کرے گا تب بھی دعوت دے گا، کہ ہو سکتا ہے اس کی دعوت سے جب سامنے والا اس پہ عمل کرے گا تو اس کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہماری دعوت سے سامنے والا جب عمل کر رہا ہے تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی علم حاصل کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کی دعوت کمزور ہو سکتی ہے، کیونکہ لوگ اس سے متاثر تو ہوں گے ہی نہیں اس کی دعوت سے۔ اور بالکل، یہ جی ساری باتیں ہیں، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی ہے کسی ایسی جگہ پر ہے کہ اس کے علاوہ کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اس کا علم ہے کتاب و سنت کا کہ یہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں نا یہ ناجائز ہے، باطل ہے، اگرچہ وہ خود وہ عمل کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ منع کرے، اس کو چاہیے کہ وہ منع کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه۔ کہا کہ اللہ رب العالمین نے دو جلیل القدر انبیاء کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی۔ کیوں لعنت کی؟ اس لیے لعنت کی ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ جو کچھ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے۔ کیا تھا حد سے تجاوز ان کا؟ کہا لا یتناہون عن منکرین، وہ آپس میں ایک دوسرے کو اس منکر سے منع نہیں کرتے تھے، فعلوہ جس کو وہ خود کرتے تھے۔ بہت حذاق مفسرین نے، بڑے ماہر مفسرین نے، حافظ ابن کثیر وغیرہ نے اس کو لکھا ہے، گناہ تو اس کو ملے گا، بلکہ اللہ نے بڑی سخت وعید بتائی ہے، کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان لانے والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کو خود نہیں کرتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو اس بات کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہو۔ تو دوسرے کو نصیحت اور اپنے کو فضیحت والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، خود بھی عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر آپ چلے گئے جہاں پر آپ کے علاوہ کوئی عمل بتانے والا نہیں ہے، کوئی آپ کے علاوہ بتانے والا نہیں ہے، اور آپ بھی اس میں مبتلا ہیں، تب بھی آپ منہ کھولیے، منع کیجیے۔ ہو سکتا ہے
کہ آپ کی دعوت سے وہ سدھر جائے، ایک آدمی سدھر جائے، اور پھر اس کو دیکھ کر کے شرم بھی لگے آپ کو کہ ہم دیکھیے ہم منع کیا تو وہ مان گیا، اور ہم کو علم ہے اتنا دن سے اور ہم اسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں، ملوث ہیں. سمجھ گئے؟ تو منع کرنا چاہیے. سمجھ گئے؟ جی جی استاد. شیخ. جی لیکن وہ گناہگار ہوگا. گناہگار ہوگا. کیوں گناہگار ہوگا؟ کیونکہ جو علم اس نے سیکھا ہے اس نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اس نے اپنے مطابق عمل نہیں کیا. حدیث میں ہے جی، ان اول الناس یقضى یوم القیامت ثلاثہ، قیامت کے دن لوگوں میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو سب سے پہلے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ یا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فیصلہ کرے گا. اور اس میں بیان کیا ورجل تعلم العلم، وہ آدمی جو علم سیکھے، وعلمہ وقرأ القرآن، اور اس کو وہ سکھاتا بھی ہو اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہو. غور کیجئے جملے کے اوپر، رجل تعلم العلم، علم سیکھتا ہو، وعلمہ یعنی دعوت بھی دیتا ہو، سکھا بھی رہا ہے، تعلم علم سیکھا بھی، اور علمہ یعنی دعوت بھی دیا، دعوت بھی دیا. یہ مطلب ہوا نا اس کا. ابھی جو ہم پڑھا رہے ہیں آپ لوگوں کو، کیا کر رہے ہیں ہم؟ بولیے جی. تعلیم کہتے ہیں. دعوت ہے. دعوت دے رہے ہیں نا، جی. دعوت بھی ہے نا، ساتھ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ دعوت کا فریضہ ہے نہیں ہے؟ جی. بالکل. تو کہتے ہیں اس کو اللہ کے پاس لایا جائے گا، فوتی ابھی، اللہ کے پاس لایا جائے گا، فعرفہ نعمہ، ہے نا، اللہ کے پاس اس کو لایا جائے گا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جو جو نعمتیں کی تھیں سب اللہ تعالیٰ اس کو بتلائے گا. ہم نے تم کو یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. فعرفہ، جان جائے گا. ٹھیک بول رہے ہیں، اے اللہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نعمت یہ نعمت یہ نعمت آپ کی میرے اوپر تھی. تب اللہ تعالیٰ پوچھے گا فما عملت فیہا، فما عملت فیہا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا فما صنعت فیہا، کیا کیا جی، اتنی نعمتیں جو تمہیں ہم نے عطا کی تھی، دی تھی، کیا کیا؟ تو کہے گا تعلمت العلم، اے اللہ میں نے علم سیکھا، وعلمتہ، اس کو سکھایا، وقرأت فیک القرآن، اور قرآن مجید بھی میں نے تلاوت کی اور اس کو پڑھا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ یعنی وہ اللہ سے کہہ رہا ہے وہ آدمی، تعلمت العلم، اور ایک جگہ میں ہے وفیک وعلمتہ، یعنی تیرے راستے میں میں نے لوگوں کو دعوت دی، وقرأت فیک القرآن، وقرأت فیک القرآن. فیقال، وہ آدمی کہے گا، یا اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کذبت، تو جھوٹا ہے، وانما تعلمت، تو علم اس وجہ سے سیکھا تھا، لیقال انک عالم، یہ کہا جائے کہ تو عالم ہے، وقرأت القرآن، قرآن تو نے اس وجہ سے سیکھا تھا یا پڑھا تھا تاکہ کہا جائے کہ تو قاری ہے، اور اسی طریقے سے تو نے سکھایا اس وجہ سے تھا کہ تو کو کہا جائے کہ بہت بڑا قاری ہے یا بڑا استاذ ہے. فقط قیل، دنیا میں وہ بات کہی جا چکی، ثم امر به فصحب علی وجهه، پھر اس کو حکم دیا جائے گا اور اس کو اس کے سر کے بل، چہرے کے بل گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیا پتا چلا اس سے پتا یہ چلا کہ ایک آدمی علم سیکھ رہا ہے، عمل بھی کر رہا ہے، دعوت بھی دے رہا ہے، لیکن اللہ کی رضامندی مقصود نہیں ہے، بڑا بننا مقصود ہے. بڑا بننا مقصود ہے تو ایسی صورت میں اس کا یہ تینوں کا تینوں عمل ضائع و برباد ہے. اخلاص ہونا بہت ضروری ہے. تو جب بھی آدمی علم سیکھے، علم سیکھنے کی کوشش کرے تو اپنے اخلاص کو درست کرے، اپنے اخلاص کو درست کرے. تو یہ 3 ارکان ہیں جی بہت عظیم، علم، عمل اور دعوت. یہ 3 ارکان ہیں، یہ 3 ارکان ہیں. دعوت پہ تھوڑی سی تفصیل ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں. دعوت یہ تھوڑی سی تفصیل جاننے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ شرعی دعوت کا طریقہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے کی طرف بلائے کسی کو. ادعو الی سبیل ربک، غور سے سنیے آیت کی تفسیر.
اپنے نفس کی طرف نہ بلائے، آؤ میرے طرف، یہ چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اسی لیے اس کے اوپر عمل کرو. شریعت کیا کہہ رہی ہے اس کے طرف نہ دیکھے، بلکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے اسی کی دعوت دے. لوگ تھی، لوگ آج یہی چاہتے ہیں کہ کتنے زیادہ ہمارے فالوورز رہیں، ہم کو کتنا انگوٹھے کا نشان ملتا ہے، اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کسی کو برا بھلا مت کہو. صاحب صحیح ہے، کیا ضرورت ہے توحید وحید بیان کرتے ہو؟ بیان کرو گلوبلائزیشن آف اسلام، انٹرنیشنل ٹریڈنگ آف اسلام، ڈیئر ٹو آسک می، ہاں، اور بگ بینگ اسلام، فلاں اسلام، اس طرح سے سائنس اینڈ قرآن، یہ سب بیان کرو. کیا یہ سب بنی الاسلام والا خمسین مولویوں کے چوچلے ہیں آج تک بیٹھ کر کے مسلح کے اوپر دعا مانگ رہے ہیں. ذرا پوری دنیا میزائل بنا لیا، کوئی کچھ بنا لیا، کوئی کچھ بنا لیا. ان لوگوں کا کام یہی ہے. ہاں جی، یہ ہے طریقہ دعوت کا. نہیں. ہم؟ کیا ہے پھر دعوت کا طریقہ؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا ضابطہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور وہ چیز ہماری نگاہ میں رہے جو اللہ کو راضی کرے، لوگوں کو راضی نہیں کرے. لوگ کس چیز سے راضی ہو رہے ہیں ہم اسی کو پروسیں گے لوگوں کے سامنے. جب ہم دیکھیں گے کہ لوگ شرک کے اوپر مبتلا ہیں تو ہم خالی نماز کی طرف بلاویں گے کہ آؤ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، کہ ان کو شرک سے روکیں گے؟ شرک سے بولیے. روکیں گے. اور اگر ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں ان کو، اگر آج کل لوگ کہتے ہیں دیکھو وہاں شرک سے منع مت کرنا، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں وہاں، پرانے لوگ ہیں، تم پہلے نماز کی دعوت دو، شادی بیاہ کے اوپر بات کرو، جہیز کے اوپر بات کرو. یہ ایک دم بڑھیا ٹاپک ہے، سب لوگ بیٹھ کے سنے گا اور کسی کے اوپر رد بھی نہیں ہوگا. ہم لوگوں کو یہ سب سامنا کرنا پڑتا ہے. کہاں نہیں بولیں گے جہیز پہ؟ کیوں بولیں گے جہیز پہ؟ وہاں کیا چل رہا ہے وہ بتاؤ. سب سے پہلی چیز توحید، اس کو لازم پکڑیے گا. ہمارے اوپر جو واجب ہے وہ وہی ہے، چاہے مجلس سے اٹھ کے لوگ بھاگ جائیں، ہم کو اس سے مطلب نہیں. ہم کو سر نہیں نا گننا ہے جی، سر نہیں گننا ہے. ہمارے مجلس میں 500 بیٹھتے ہیں کہ 400 بیٹھتے ہیں کہ 300 بیٹھتے ہیں کہ 200 بیٹھتے ہیں، یہ نہیں گننا ہے. فالوور سے حق طے نہیں ہوتا ہے نا، حق دلیل سے طے ہوتا ہے. مرزا قادیانی جانتے ہیں جی آپ لوگ اس کو؟ جی شیخ. غلام احمد قادیانی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ جی سر. ہاں؟ جی علیہ من اللہ ما یستحق، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا وہ مستحق. کہتا ہے وہ کہ میری مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ میری دعوت 220 ملکوں سے زیادہ میں پھیلی ہوئی ہے. کتنے جگہ پھیلی ہوئی ہے؟ 200 ملک. 220 ملک سے زیادہ اس کی دعوت پھیلی ہوئی ہے. اور آپ لوگ حدیث پڑھے ہیں نہیں؟ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دنیا میں معراج میں اللہ تعالیٰ نے امتوں کو پیش کیا، تو آپ نے کیا کہا کہ ایک نبی تھے جس کے ساتھ ایک آدمی، ایک کے ساتھ 3 آدمی، ایک کے ساتھ 4 آدمی، ایک کے ساتھ کوئی آدمی نہیں، اکیلے جا رہے تھے وہ چل کے. کیا کہیے گا؟ ان کو دعوت دینی نہیں آتی تھی والعیاذ باللہ، ان کو لوگوں کو سمجھانا نہیں آتا تھا. مرزا قادیانی جیسے کاڑے کو اس کو سمجھانا آ گیا اور ان لوگوں کو سمجھانا نہیں آتا تھا. ہاں؟
فالوورز بڑھانا ہے، فالوورز بڑھانا ہے. یہی کچھ چل رہا ہے آج کل دعوت کے نام پہ. یہی گمراہی ہے جس کو لوگوں نے اختیار کر لیا. منہج سیکھیے، دعوت میں منہج کیا ہے. ہم انہی باتوں پر بات کریں گے جس سے لوگ خوش ہو، جس پہ تالی بجے، جس پہ لوگ کہیں واہ کیا نالج ہے مولانا کا. اسلام، قرآن، سائنس سب کو ایک کر کے رکھ دیا بھائی، سنگ کے رکھ دیا پورا کھیت. زبردست، ایسا ہونا چاہیے. واہ ماشاءاللہ، یو آر گریٹ. یہ سن کر چھاتی چوڑا ہو جاتا ہے. کیسا مولوی لے کر چلا ہے یار، خالی توحید توحید توحید، اس کے علاوہ اس کچھ آتا ہے نہیں آتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی استاد. جی، ادعو الی سبیل ربک، یہ سب سے پہلا قید ہے دعوت میں. یعنی داعی کو یہ چاہیے کہ اپنے دل کا مراقبہ کرے کہ وہ دعوت اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہ فالوورز بہت زیادہ ہوں گے تو ہم کو نفس کو خوشی ملے گی، ہم کہیں گے یو آر گریٹ اپنے آپ میں، گریٹ اسلامک اسکالرس آف ورلڈ، ایسا سب نہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے نفس کی طرف نہیں بلائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف بلائیں گے تاکہ وہ راضی ہو جائے. یہ پہلا قید ہوا دعوت دینے کا. سمجھے؟ کس کی طرف دعوت؟ اللہ کی. اللہ کی طرف. کہ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، نہیں نہیں، اللہ کی طرف. یا صرف آڈینس اللہ کو کی جو رضا چاہیے کے وہی لیے. دینے کے لیے؟ نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی صرف طرف اللہ دعوت کی دی. رضا، آڈینس کو خوش کرنے کے لیے نہیں. نہیں. ارے وہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں، وہاں پہ مزار کے بارے میں بیان کرو گے تو سب لوگ بھاگ جائیں گے، کوئی تمہاری بات نہیں سنے گا. کہیں پر شراب پینے والے ہیں تو کیا ہم شراب کی پیٹی لے آ کے تقسیم کر دیں؟ آئیے بھائی لوگ یہاں پہ بیٹھیے، ایک ایک گلاس پیتے جائیے اور ہماری تقریر سنتے جائیے، اور ہم کو لائک دیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. ہیں بس چلے تو وہ بھی کر لے گا لوگ، فالو کروانے کے لیے، لائک کروانے کے لیے، سبسکرائب کروانے کے لیے. اللہ تعالیٰ وہ زمانہ ہم لوگوں کو نہ دیکھا ہے، لیکن دنیا جس طرف تیزی سے جا رہی ہے نا، وہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. دین اپنے غربت کے زمانے سے قریب ہے جی. اللہ اکبر. پھر بھی خیر کثیر زندہ ہے. اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ثابت قدم رکھے اس کے دین کے اوپر، اس کے دین کے تقاضوں کے اوپر. ہاں، پہلا قید دیکھیے، یہ جو منہجی باتیں ہوتی ہیں نا، اب اس میں ذرا سا ہم ایک دم منفعل ہو جاتے ہیں. جو حالات اس پہ اب بیان کرنے میں ہو سکتا ہے کسی کو آپ لوگوں کو برا لگے گا یا کوئی بات ہوگی تو معاف کیجیے گا، لیکن ہے جو بات وہ یہی ہے. نہیں استاد، آپ معافی نہ مانگیں، جو ہے تو آپ وہی بتا رہے ہیں. بالکل بالحکمہ. اس کے بعد دیکھیے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. حکمت کیا ہے؟ دعوت کے لیے ضروری ہے حکمت ہونا. حکمت کا مطلب کیا ہے جی؟ بصیرت. حکمت مانے، حکمت مانے بصیرت. بصیرت. اب بصیرت کہاں سے آتی ہے؟ بولیے. دل سے. علم سے. یہ کتاب اتنی عظیم کتاب ہے نا، قسم اللہ کی، اگر ایک سال تک بھی پڑھیے گا اس کو، اس کا حق نہیں ادا کر پائیے گا. ڈیلی 1 گھنٹہ اگر 1 سال بھی پڑھیے گا تو نہیں ادا کر پائیے گا اس کا حق. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ بصارت کو، بصیرت کو. اور بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ بولیے. علم کو. علم. علم سے. اللہ اکبر. بصیرت علم سے حاصل ہوتی ہے. علم سے حاصل ہوتا ہے. ہاں، اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ. اللہ اکبر. ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں. دل کیسے اندھا ہوتا ہے؟ بولیے جی. علم. علم، لا علمی سے، جہالت سے.
जहालत, जाहिल आदमी का दिल अंधा होता है, उसको कुछ पता नहीं बेचारे को। तो अल्लाह ताला कह रहा है उनके दिल, आंख अंधे नहीं, आंख तो देख रहा है, एकदम ठीक ठाक है आंख, सब कुछ पता चल रहा है उसको, दिन है कि रात है कि क्या है सब मालूम, लेकिन दिल की आंख अंधी हो चुकी है, इल्म है ही नहीं उसमें। फी कुलूबिहिम मरादुन, देखिए तो बसीरत का ताल्लुक दिल से है, इसीलिए। और एक जगह क्या कहा, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, सबसे पहले किसका जिक्र किया, दिल का। दिल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में क्या कहा अला इन फिल जसद मुज़ग़ह इदा सलहत सलहल जसद कुल्लह व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लह अला वहियल, बोलिए। हाँ? कल्ब। कल्ब पढ़े ना जी, किताबुल जामे में रिवायत पढ़े नहीं पढ़े आप लोग? जी उस्ताद। देखिए तो याद किया था, भूल गए? जी हम ही ने पढ़ाए थे जी बुलुगुल मराम, जी उस्ताद। किताबुल जामे कौन पढ़ाया था? आप ही। याद नहीं करवाया था ये रिवायत? जी उस्ताद। हमारे इसे मुस्तफा में कैसे नहीं पढ़ाए थे उस्ताद, राबिया में नहीं पढ़ाए पढ़ाया थे। अभी? जी जी शेख, अभी नहीं, ये मुस्तवा में नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ आप लोगों के पास? जी नहीं हुआ। नहीं उस्ताद, हाँ ये आने वाला, नहीं हुआ। नहीं नहीं अभी आने वाले मुस्तवा में होगा। और इस जी मुस्तवा राबे में जो लोग हैं उनको पढ़ाया है, उनको पढ़ाया है। जी। सही सही सही, तो बोलना चाहिए ना, कौन बोल रहा है कि पढ़ाए थे? मालूम नहीं। वो किताब खैर, तहारा समझते थे। नहीं नहीं किताब तहरा की रिवायत नहीं है, किताबुल जामे की रिवायत। बहरहाल चलिए, इतना समझ गया। हिकमत का माने क्या है? जी शेख। बसीरत। जी, बसीरत। बस बसीरत कैसे हासिल होती है? इल्म इल्म से। से। इल्म से। दिल से। यानी वो बसीरत मुराद है, वो बसीरत मुराद है जो इल्म के ऊपर मबनी हो। किसके ऊपर मबनी हो? इल्म के ऊपर इल्म के मबनी ऊपर। हो। इल्म के ऊपर मबनी हो। अच्छी बात। हम नमाज की दावत आपको दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चलिए आप नमाज पढ़ने के लिए। ठीक है, नमाज हमारे ऊपर क्या है? फर्ज है। फर्ज है। कौन बोला? कौन फर्ज। बोला? कौन बोला नमाज फर्ज है? हाँ, हमको हमको नहीं मालूम भाई। अब चलिए हमारे आमिर साहब से बात कीजिएगा, मस्जिद में वो भी बैठे हुए हैं। ये हुआ बसीरत पे दावत नहीं। नहीं। है? बोलिए। कुरान कुरान में अल्लाह का हुक्म है और नबी करीम सल्लल्लाहु हम्म, अलैहि वसल्लम ने हमको हम जो बताया है। कह रहे हैं वो बोलिए। हम एक नहीं, ये मिसाल दिया। तरीका नहीं। जी जी। एक आदमी आपके पास आया, एक आदमी आपके पास आया, कोई एक मखसूस किताब का पढ़ने वाला सिर्फ, और गांव गांव में घूम घूम करके दावत तबलीग का काम फरीजा अंजाम देने वाला। नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, नमाज हम लोगों के ऊपर फर्ज है, नमाज का छोड़ने वाला काफिर है, फलां है, अल्लाह ताला उसको कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है भाई, सब बात हम समझ रहे हैं, नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। हाँ भाई फर्ज है, कहाँ है लिखा हुआ? अब वो सब लिखा हुआ हम नहीं बता सकते हैं भाई, चलिए हमारे अमीर साहब से बात कीजिएगा। तो आप क्यों आए दावत देने के लिए? आपके पास इल्म नहीं है। इल्म किसका नाम है, ये तय कीजिए ना। जानने का दलील के साथ। दलील के साथ मसाइल को जानने को अभी है ना, वो मारिफतुल्लाहि व मारिफत रसूलिही व मारिफत दीनिल इस्लाम बिलअदिल्ला। अभी पढ़े, अभी भूल गए जी, ऊपर पढ़े ना जी। जी जी उस्ताद। हाँ, तो जब वो नहीं है आपके पास, तो आप काहे आए? क्यों आए दावत देने? जाके पहले आप खुद सीखिए, अभी आपको सीखने की जरूरत है। नमाज की दावत दे रहे हैं, रोजे की दावत दे रहे हैं, हज की दावत दे रहे हैं, जक़ात की दावत दे रहे हैं, तो दलील उसकी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कुरान हदीस में तो सब लिखा हुआ है, आप क्यों आए? जब आपके पास बसीरत नहीं है तो दावत देने का हक नहीं है आपको। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमती, ये कैद देख रहे हैं, हिकमत माने बसीरत, और बसीरत कहाँ से पैदा होती है? इल्म से। इल्म दिल से। से। इल्म हाँ, से। लेकिन आप कहिएगा नहीं, हमने अपने अब्बा को देखा है नमाज पढ़ते हुए, घर में अपनी वालदा को देखा है नमाज पढ़ते हुए, इस वजह से ये नमाज फर्ज है, तो ये दलील होगी?
नहीं नहीं ये होगी। क्या होगा? रस्म, रस्म, परंपरा, परंपरा, रिवाज। परंपरा। रिवाज और परंपरा और इबादत में क्या फर्क है जी? दलील का, इबादत अल्लाह के लिए हाँ, की जाती है। अल्लाह के लिए इबादत दलीलों दलील पर मबनी दलील का होती है, दलीलों पे मबनी दलीलों पर होती है। मबनी और रस्म और रिवाज खानदान को देख करके सीखता खानदान। आदमी। मेरे अब्बा करते थे, मेरे दादा करते थे, मेरे नाना करते थे, मेरा ननिहाली अमल है ये, ददिहाल से ये चला आ रहा खानदानी है। पेशा, खानदानी हाँ, पेशा है। हाँ, खानदानी मामला है हमारा, ये रस्म और रिवाज होता है। चले, ये दूसरा कैद समझ में आ गया जी उस्ताद। जी। तीसरी कैद अल्लाह ताला फरमाता है वल मौइदतिल हसना उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइदतिल हसना। मौइज़त हसना किसको कहते हैं? इंशाअल्लाह ये आइंदा के कल के दर्स में हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी क्लास में जाना है मुझे।